آپ ایک عظیم عبادت میں مصروف ہیں اور یہ وقت جو ہے بہت قیمتی بھگوان کرشن جی کو اور اوم اور علی کو کہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی قیمتی باتیں دو چار معروضات جو ہے وہ آپ تک مجھے پہنچانے ہیں میسیج بطور اس کے. سب سے پہلے میں اس سے پہلے عرض کر دوں دیکھیے ہندوستان یہ بھارت بہت پوتر جگہ ہے, پاک جگہ ہے, اس کا احترام ضروری ہے. مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا یہ بات اور پیغام دیا تھا, میسیج دیا تھا کہ اگر حسین جیسے حسین کو 72 ساتھی ملے اگر مجھے مل جاتے تو میں ہندوستان کو جو ہے فتح یا بھی مجھے اور کامیابی مل جاتی. مولا حسین نے بھی یہاں کے لیے تمنا کی. میں اس سے پہلے میں ایک بند ضرور سنا دیتا ہوں. سب سے اچھا سب سے بڑھیا اپنا ہندوستان ہے. بس ایک ایسا ملک ہے سارے جہان میں جس کی ثنا ملے گی ہمیں ہر زبان میں. جن خوبیوں کا نام نہیں آسمان میں وہ خوبیاں تمام ہیں ہندوستان میں. میں اپنی پنکھیوں سے اپنے ان بند سے جو ہے مصروں سے وقت کی تنگی کی وجہ سے چونکہ پھیلاؤ نہیں کر سکتا. بس ایک ایسا ملک ہے سارے جہان میں جس کی ثنا ملے گی ہمیں ہر زبان میں. جن خوبیوں کا نام نہیں آسمان میں وہ خوبیاں تمام ہیں ہندوستان میں. آواز یا حسین کی ساری فضا میں ہے, آواز یا حسین کی ساری فضا میں ہے, ماتم کی ہر گرج اس آب و ہوا میں ہے. ہاتھ ایک ایک اٹھے گا اور ضرور اٹھے گا انشاءاللہ. پربھو مولا علی آپ کے ایشور اوم علی جو آپ کا اسی طرح رکھے اور آپ کی ہر خوشیاں سے کوئنے ہر گھر میں آپ کی رہنے باتیں نازل عطا کرتے. پروردگار مجھے اوم اور علی کا ترجمہ کرنا ہے, ریفرنس کرنا ہے, اس کی یہ بتانا ہے کہ اوم اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف ایک ہی بات ہے. بس اپنے عقیدہ کے میرے پاس اس وقت یہاں ویڈیو بھی موجود جو کتاب ہے بھگوان کرشن کی جو کتاب بھگوتی گیتا بھاگوتی گیتا کی جو ہے اس کا پیج نمبر 10 سے جو ہے مجھے تھوڑا سا بولنا ہے اور میسیج بھی دینا ہے بہرحال. لیکن اس سے پہلے اپنی صحت و سلامتی دعا کی قبولیت کے لیے منت کے لیے ایک اپنے جو دل کی آتما خواہشات جو ہے ان کی تمنا کے لیے جن کے صدقے میں یہ یونیورس اور بھگوان کرشن نے جو تمنا کی تھی پرارتھنا کی تھی ان کے توسل سے جو ہے ایک صلوات بھیج دیجیے پر محمد والے چونکہ اللہ نے ایشور نے بھگوان نے یہ کہا ہے کہ دیکھو میں اگر کچھ بھی پیدا نہ کرتا اگر تمہیں نہ پیدا کرتا کن کو, محمد کو, علی کو, فاطمہ کو, حسن کو, حسین کو. یہ پنجتن پاک اس یونیورس کی جو ہے وہ ایک جان ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتی. اس لیے کہ سب کچھ انہی کے بنایا اور 6 دن میں بنایا اس کو. کتنے 6 دن میں زمین اور آسمان کو بنایا ہے 6 دن میں. اور اس نے بنایا 2 روایتیں ہیں اس میں. بھگوتی گیتا میں جو ہے 10 نمبر پیج پہ جو ہے یہ ہے کہ کرشن جو ہے یہ کیا بتایا کہ میں نے اس کو بنایا. مولا علی نے کہا کہ ہم نے بنایا اور دونوں کی بات ایک ہے. نہج بلاغہ مولا علی کی کتاب ہے اور بھگوان ایشور کی جو ہے بھگوتی. ان دونوں کو جب پڑھا تو دونوں کا مطلب ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا یا تو بھگوان کی ایشور نے نہج بلاغہ کی بات ہے یا نہج بلاغہ کی جو ہے بھگوتی کی بات ہے. ایک سوال بھیج دیجیے ہمارے محمد والا. بہرحال یہ کچھ کچے پکے لوگ جو ہیں مطلب وہ ڈالتے اس طرح وہ ہندو وہ مسلم وہ فلانا وہ یہ وہ سب یہ سے کہہ جائے نہیں, سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں. لہٰذا ہم لوگوں سب کو مل کے رہنا چاہیے, محبت سے رہنا چاہیے. یہی حسین کا پیغام ہے. حسین نے تمنا کی تھی کہ بس ایک ایسا ملک ہے سارے جہان میں جس کی ثنا ملے گی ہمیں رضا بھائی ہر زبان میں. جن خوبیوں کا نام نہیں آسمان میں خوبیاں تمام ہیں ہندوستان میں. آواز یا حسین کی ساری فضا میں ہے, ماتم کی ہر گرج اسی آب و ہوا میں ہے. آب و ہوا میں فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا, فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا, پوچھو کہ کیوں گرا دیا روزہ بطول کا. میں کیا کہہ رہا ہوں زیادہ گرامی. فیصل جو بادشاہ تھا وہ قاتل اصول کا, پھولوں کے راستے میں تھا وہ کاٹا ببول کا, پھولوں کے راستے میں تھا وہ کاٹا ببول کا. پوچھو کہ کیوں گرا دیا روزہ بطول کا. اور دشمن تھا وہ رسول کا آل رسول کا. جب میں چاروں مصر اور بیت ملاحظہ کیجیے گا کہ فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا, پوچھو کہ کیوں گرا دیا روزہ بطول کا, پھولوں کے راستے میں تھا کاٹا ببول کا. فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا, پھولوں کے راستے میں تھا کاٹا ببول کا, پوچھو کہ کیوں گرا دیا روزہ بطول کا.
दुश्मन था रसूल का, आले रसूल का। इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में। मैंने कुछ कह दिया, बस मैंने कुछ कह दिया और आपने हाथ उठा दिए। इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में। सलवात भेज दीजिएगा। जहां देखो हुसैन की दरगाह, जहां देखो अब्बास की दरगाह, जहां देखो अब्बास का आलम, हर गाजी का छत पे हर गाजी का आलम लहराता है। इसलिए कि हर मजहब के, हर धर्म के मानते हुसैन को मानते हैं। हुसैन ने गंगा जमुना की तहजीब, ये बात किस बात की दलील है कि मौला हुसैन ने से गंगा जमुना ने रोके कहा, हुसैन अगर तुम हिंदुस्तान आ जाते, भारत आ जाते, तो जो मर्तबा फुरात को ना मिला वो हमें मिल जाता। आज तक ना सुबहती रही। हुसैन हुसैन ताकत का नाम है, हुसैन मोहब्बत का नाम है, हुसैन प्यार का नाम है, हुसैन एक, और हुसैन के बाबा का भी एक ताकत का नाम है। भगवान कृष्ण का भी एक ताकत का नाम है, एक रोशनी का नाम है, और एक ताकत, एक अल्लाह के चेहरे का नाम बताया है भगवान किशोर जो है। अब मुझे बताइए वो कम से कम 10 नाम मैं लूँगा। भगवान किशन जो है अपनी भगवती किताब में जो है तहरीर फरमाते हैं और लिखता है। बहुत सारी किताबें जो मैं इस वक्त आप पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। उन्होंने जो लिखा कि भगवान किशन जो है और ओम का जो है वो अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह की ताकत का नाम है, अल्लाह की रोशनी का नाम है। जहाँ मंदिर में रोशनी देखी, एक ताकत का नाम है, कुदरत का नाम है, एक हाथ का नाम है अल्लाह भगवान की एक हाथ का नाम है, उसके कुदरत के उसमें। ऐसे ही अली ने कहा कि मैं अल्लाह की वजह हूँ। हाय हाय, बट तुम सादात लोग लखनऊ वाले हो, तुम क्या सुन रहे हो तुम? अली ने क्या कहा, अना वजहुल्लाह, मैं अली की वजह हूँ, यानी अल्लाह की वजह हम है। मैं अल्लाह की वजह, मैं यदुल्लाह अली, यदुल्लाह अली, ऐनुल्लाह अली, लिसानुल्लाह अली, वजहुल्लाह अली, नफ्सुल्लाह अली। अली ने अपना नफ्स बेच के बताया। और अली चरागे हकीकत है, अली तजल्ली तूर है, अली नसीर अली नाजिर अली मंसूर है, अली नसीर अली नासिर अली मंसूर है। खुदा के हाथ भी दस्तगीर भी है अली, अमीर भी है जनाबे, अमीर भी है अली, अमीर भी है जनाबे। बस सलामत रहिए, सलामत रहिए। एक शेर में मौला अली के पास आया। मौला अली अपने दुलतुल पे थे, घोड़े पे थे, 2 रिवायतें या गधे पे थे, दोनों जा रहे थे। गधा सबसे आहिस्ता आहिस्ता चलता है इसमें। इतने चाहने वाला आया मुरीद, आपका पैरोकार का। मौला देखिए, जानवर जब किसी अपने से खतरनाक चीज़ को, यानी जो अपनी जान से जिस चीज़ को खतरा होता है, कान खड़े कर देता है या अपनी आंखें उधर को देखता है। अचानक गधे ने जो है या घोड़े ने मौला की सवारी ने देखा। देख के मौला के पास एक बंदा दौड़ा हुआ है का मौला ने पूछा, ये क्यों कान खड़े कर रहा है, जरा देखो तो क्या है। मौला को पता था, जानते थे। कहा कि तुम जरा देखो। देखा तो कहा, मौला शेर आ रहा है। शेर आया मौला के पास। मौला ने पूछा, क्यों आया है? मौला को पता था ये क्यों आया है। कहा, मौला मैं भूखा हूँ, मुझे ग़िज़ा चाहिए, रिस्क चाहिए। इसका मतलब है अली और ओम जो है वो जानवरों को भी रिस्क देते हैं। आज मैं क्या कह दिया भाई, हाथों जानवरों को भी रिस्क देते हैं, पूरी कायनात को रिस्क देते हैं, पूरी कायनात को वही रिस्क बांटता है। कहा मुझे भूख लगी है, मुझे रिस्क चाहिए। कहा अच्छा ठीक है। अली ने इशारा किया, एक बकरा आया और मौला ने उसको ले लिया। कहा अब क्या इरादा है, कहाँ रहता है तुम? कहा मैं कुदसिया में रहता हूँ, सीरिया। बताया कुदसिया स्टेशन का नाम है आज भी। जब आप सीरिया जाएंगे तो स्टेशन मिलेगा, वहाँ कुदसिया है। कुदसिया में वहाँ रहता है, वहाँ रहता हूँ मैं। कहा मौला आपको एक दुश्मन है और आपके दुश्मनों को खाता हूँ। भाई मैं थोड़ा सा करीब आ जाइएगा, और थोड़ा सा करीब आ जाइए और हाथ बांध के सुनना, इसलिए कि आप लोगों को आदत है हाथ बांधने की। एक सलावत भेजिएगा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजमे मुझे कहना पड़ता है, मजमे जो है भीड़ जो है वो 2 तरह की होती है, खाने वाली होती है, खिलाने वाली होती है। खाने वाली जो होती है उसमें वो मादा नहीं होता, जो खिलाने वाली में होती है उसकी ताकत अलग होती है। जो खाने के बल पे जी रहे हैं ना, वो उनकी समझ में अली नहीं आता। अली उतरता ही नहीं किसकी समझ में। मैं क्या कह रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। अली हर एक की समझ में नहीं आता।
علی دماغ لوگ کوشش کرتے دماغ میں، علی دماغ میں آ ہی نہیں سکتا. اگر علی دماغ میں آ جائے گا تو دماغ پھٹ جائے گا. آپ نے دلیل کہی. علی کعبے میں آئے تھے، کعبے کی دیوار پھٹ گئی تھی. علی دماغ صلوات بھائی کی جگہ پر محمد و آل محمد. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. قدسیہ میں رہتا ہوں اور آپ کے دشمنوں کو کھاتا ہوں. آپ کے دشمنوں کو کھاتا ہوں. اس کے بعد کر دیجئے گا اور صلوات بھیجئے گا. آپ کے دشمنوں کو کھاتا ہوں. اور ایک دشمن آپ کا بھی ہے، سنان بن انس، جو جنگ صفین میں بچ کے بھاگ گیا تھا آپ کی تلوار سے. جنگ صفین سے کہا وہاں مجھے جانا ہے اور اسے کھانا ہے. جسے مولا نے کہا تھا کہ شیر آ رہا ہے جب دیکھ کا اس سے کہا کہ جب تو بھی اس کے ساتھ جانا، شیر کے پیچھے پیچھے. مگر شیر اس سے پہلے پہنچا. وہ اس وقت پہنچا جب اسے اس کا مولا کے دشمن کا ایک سر یعنی سر اور ایک انگلی ملی تھی. باقی مولا کیا کرنی. اس لیے اب دونوں جگہ بھگوان کشور کو بھی تیر دشمنوں نے ایسے ہی مارا. وہ بھی پوجا کر رہے تھے، میں کچھ بات کہہ رہا ہوں. اور یعنی علی کو بھی مسجد میں شہید کیا گیا. دونوں کی آپ ہسٹری اگر پڑھیں گے تو یقیناً علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اپنے کردار سے یا اپنی عدالت سے پوری دنیا سے لوہا منوایا. علی کسی کو ایسے نہیں قتل کرتے تھے. علی اس کو قتل کرتے تھے جو ظالم ہے، جو ظلم کرتا ہے. اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم بھی کسی پہ ظلم مت کرنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ. اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو، اے محمد، اے یاسین، اے مزمل، اے بشیر، نذیر، طٰہٰ. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا تو 100% سکسیس ہو گئے. 1% بھی ان کے نمبر کم نہیں آئے. 100 میں سے 100 نمبر لے کر جب ایک نبی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تو اس نے کہا، اللہ نے کہا، بھگوان نے کہا، ایشور نے کہا، اے ابراہیم ہم نے تمہیں نبی تو بنایا تھا مگر بغیر امتحان لیے، رسول بنایا تھا بغیر امتحان لیے، نبی بنایا تھا بغیر امتحان لیے، آدمی بنایا تھا بغیر امتحان لیے. لیکن جب تو نے اپنی زندہ جان کو دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا. شعلوں میں کب ڈالا؟ جب نمرود نے، وقت کے بادشاہ نے ابراہیم کو شعلوں میں آگ میں ڈالا تھا کہ میں ابراہیم کو جلا دوں گا، لیکن ابراہیم کو بچانے یعنی مٹا نہیں سکتے تھے. اس کا مطلب جملہ کہہ دوں، جسے اللہ ایشور بھگوان بچانا چاہتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جسے مٹانا چاہتا ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. نمرود نے کوشش کی تھی مٹانے کی، مگر ابراہیم کو لاکھوں من جدید کے ذریعے سے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے آگ کو گلزار کر کے بچا لیا. ہم بھی ابراہیم اور فخر ابراہیم کی سنت کر کے 10 محرم کو آگ سجا کے آئے یا حسین کہہ کے آگ پر اترتے ہیں اور دنیا کو میسیج دیتے ہیں یا حسین کہہ کے. ہمارے جب حسین کے غلاموں کے پیر آگ نہیں جلا سکتی تو حسین کو یزید کیا مٹا سکتا ہے. صلوات بھیج دیجیے پر محمد. حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ. نعرے دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے حیدری. تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. حبیب میری اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے سے امام بنایا. ہم نے زندہ جان کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا. اپنے بیٹے کے 13 برس کے بیٹے کے گلے پر تپتے ہوئے صحرا میں چمکدار چھری کو دیکھا، جو قربانی ہوتی ہے، چھری کو دیکھا تو زندہ بیٹا تھا. دمبا آ گیا، بیٹا بچ گیا. وہ جسے بچانا چاہتا ہے اسے کوئی مٹا
نہیں سکتا. جسے وہ عزت دیتا ہے, جسے سمان دیتا ہے, جسے رزق دیتا ہے, اسے کوئی چھین نہیں سکتا. جسے اولاد دیتا ہے اس سے کوئی لے نہیں سکتا, اور جسے نہیں دے سکتا اسے کوئی دے نہیں سکتا. جسے نہیں دیتا وہ, اسے کوئی اولاد کتنی بھی کوشش کر لے, کتنے بھی انتر منتر جنتر دعائیں مانگ لے, جب تک اس کی رضا نہیں ہوگی, جب تک مولا عباس اور غازی عباس کا وسیلہ اور اہل بیت کا وسیلہ نہیں ہوگا, یا جو اوتار اس نے نیک اچھے بنائے ہیں, جب تک ان سے آپ دعا نہیں کریں گے, تمنا نہیں کریں گے, آپ کی دعا اور آپ کی اولاد یا آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. اس کے دربار میں مولا عباس کا علم لگا ہوا ہے. میرے بھائی, کیا نام بھائی آپ؟ راج بھائی. میرے ابھی فون آتے میرے, جب میں اس روز آیا تھا بہت, کہ ان کو تو ہم جانتے ہیں, وہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے. یہ کرم کس کا ہے؟ مولا علی کا, مولا عباس کا. اس لیے کہ ہم انہی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں, وہ ہماری وجہ سے نہیں پہچانے. عزاداری ہماری پہچان ہے, ہم عزاداری کی وجہ سے پہچانے گئے. ہماری پہچان عزاداری نہیں ہے, ہم عزاداری کی وجہ سے پہچانے گئے. ہم حسین کی وجہ سے پہچانے گئے. پوری دنیا شیعہ قوم کو, ماتمداروں, عزاداروں کو جانتی ہے. کس کی وجہ سے؟ کہ یہ علی والا ہے, یہ محمد والا, یہ حسین والا ہے. اسے تو دنیا کی کوئی آگ نہیں مٹا سکتی. تو ہمیں جہنم کی آگ کیا بجائے جلائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں. بس آخری یہ میسج اور ختم دعا آپ کی. واضح تلا ابراہیم, جب 13 برس کے گلے پہ تپتے ہوئے سارا میں چمکدار چھری کو دے دیا, تو اللہ نے کہا ابراہیم ہم تمہیں امام بناتے ہیں. انی جعلو کا لنا سے امامہ, ہم تمہیں لوگوں کا, عربی ڈکشنری میں ناس کہتے ہیں لوگوں کو. میں اوم کے کم سے کم 75 معنی لے کے آیا تھا, اور علی کے بھی 75, مگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پھر انشاءاللہ کبھی, بلکہ 90 کیوں لے کے آیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا امام بناتے ہیں. ناس کہتے ہیں عربی میں لوگوں کا. کیا کہتے ہیں؟ ناس, لوگوں کو. انی جعلو کا للناس امام, ہم لوگوں کا امام بناتے ہیں. اللہ نے ابراہیم کو جب امام بنایا تو ابراہیم نے تمنا کی. دیکھیے جب میں نے راج بھائی کو میں کوئی تحفہ دے دوں تو یہ کہیں گے, جب تحفہ مل گیا, ملنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو ملا, میرے بیٹے کو دے دیجیے, میری پوتے کو دے دیجیے, میری پوتی کو دے دیجیے, میرے دیوتے کو دے دیجیے, میرے نواسے کو دے دیجیے. مگر نہیں, ابراہیم تاج امامت اتنا معتبر, اتنا بابرکت لفظ تھا یہ. ابراہیم کو جیسے تاج, امامت, پگڑی سر پر رکھی امامت کی, ابراہیم نے کہا وہ من ذریتی, اے پروردگار یہ عہدہ امامت میری ذریت میں جائے گا. اللہ نے کہا قالا لا ینال عہد الظالمین, جائے گا ابراہیم تمہاری نسل میں, مگر یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. عباس ظالم, ظلم کرنے والا, آتنکواد, اس تک نہیں پہنچے گا. پتہ چلا جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا, جو ظلم کرنے والا ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا. ہم پوری دنیا میسج تک جائے, اور یہ اعلان ہو رہا ہے, عرفان کربلائی مظفر نگری کا یہ پیغام پوری دنیا تک میسج آئے. ہم جنہیں امام مانتے ہیں وہ عادل ہیں, ظالم نہیں, وہ ظلم نہیں کرتے کسی پر. انہوں نے جب بھی تلوار اٹھائی ہے ظلم کے خلاف. آج بھی علی کا بیٹا پوری دنیا کے اندر, ایران ملک, توجہ چاہتا ہوں, خامنہ علی دنیا کو میسج دے رہا ہے کہ 56 ملک ایک طرف, ایک ملک ایک طرف ہے. سلامات بھیجی جناب محمد جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, جو یتیموں کا ساتھ دی, اسے ہم امام مانتے ہیں. جو بیوہ اور بے سہارا بہنوں کا, بھائیوں کا ساتھ دے, علی اسے کہتے ہیں. جو علی کی شہادت جب ہو گئی مسجد کوفہ میں 19 رمضان کو, ضربت مار دی, دشمن تلوار مار دی, ایسے تلوار ماری ہے سجدے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے, دشمن نے تلوار ماری. تو آپ 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی, اور شہادت ہونے کے بعد میں ختم کر دی میں نے بات آپ کی. تو یتیم بچے جنہیں علی رات کی سناٹے میں دودھ پہنچایا کرتے تھے, کھانا پہنچاتے تھے, بیوہ اور بیسا دروازے 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 کھانا پہنچاتے تھے, وہ بچے جب حکیم نے کہا کہ ہو سکتا ہے علی دودھ سے بچ جائے, دودھ کی تعداد زیادہ ہو جائے, حسن سے کہا دودھ جتنا منگا جائے منگا لیجیے. تو تاریخ بتاتی ہے, ہسٹری بتاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ دودھ لے کے آئے گا, اور دروازے پہ کھڑی علی, یا علی ہمیں بچا لیجیے, آپ بچ جائیے, یا علی آپ یہ دودھ لے لیجیے گا. مگر اللہ کو اور ہی منظور تھی, اس لیے کہ امامت کو قیامت تک پہنچانا تھا.
امام علی کے بعد حسن کو، حسن کے بعد حسین کو، حسین کے بعد سجاد کو، سجاد کے بعد باقر کو، باقر کے بعد جعفر کو، جعفر کے بعد صادق کو، صادق کے بعد رضا کو، رضا کے بعد تقی کو، تقی کے بعد نقی کو، نقی کے بعد حسن عسکری کو، حسن عسکری کے بعد آج بھی ایک اوتار جو گیتا میں لکھا ہے پردہ غیب میں موجود ہے. کتنے ہی بمباری ہو جائے، کتنے ہی دنیا ظلم پر اتر جائے، جب تک وہ نہیں آئے گا دنیا کا انت نہیں ہوگا. قیامت آنے والی نہیں ہے. ختم کر دی میں نے بات. علی عدالت کا امام پیشوا ہے، تو ہم نے علی یوں ہی نہیں مانا. ہم نے علی تو کہا وہ میری اولاد میں، تو اللہ نے کہا ظالمین تک نہیں پہنچے گا عہدہ امامت. اب مجھے یہ بتائیے زمین پر صرف اللہ نے ابراہیم کو کس کا امام بنایا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. لوگوں کا. انی جعلک للناس سے لوگوں کا امام بناتے ہیں. ابراہیم صرف لوگوں کا امام. اس زمین پہ قرآن پر صرف لوگ نہیں رہتے، جانور بھی رہتے ہیں. علی کسے کہتے ہیں اور ہم کسے کہتے ہیں؟ ختم کر دی میں نے. توجہ چاہتا ہوں. اور بھگوان کشن کسے کہتے ہیں؟ اس زمین پہ ابراہیم کو صرف لوگوں کا امام بنایا. اس زمین پہ صرف لوگ نہیں رہتے، جانور بھی رہتے ہیں، جنات بھی رہتے ہیں، پرندے بھی رہتے ہیں، دوسرے اور پرندے، بھائی کتے ہیں، خنزیر ہیں، اور دوسرے نہ بولنے والے جانور، جنات، یہ ساری مخلوق رہتی ہے. تو اگر لوگوں کا امام تو معبود اس زمین پہ لوگ نہیں، جانور بھی. اگر صرف لوگوں کا امام تو یہ دوسری مخلوق بغیر رہبر کے، بغیر اوتار کے رہے گی. کہ ہم نے زمین پر ایک ایسے علی کو اتارا، ایک ایسے امام کو اتارا جو جناتوں کی بھی مدد کرے گا، انسانوں کی بھی مدد کرے گا، ہندوؤں کی بھی مدد کرے گا، سکھوں کی بھی مدد کرے گا. ہر روپ میں، ہر شکل میں، ہر ڈھنگ میں علی آ کے مدد کرے گا. علی اس ذات کا نام ہے. صلوات بھیجی جناب پر محمد. ایک اور صلوات بھیجی جناب پر محمد. علی اس ذات کا نام ہے، علی اس میسج کا نام ہے. لیا ایک علی کے نام. ایک دشمن جو ہے ایک شیشی جیب میں رکھ کے کوفے میں کھڑا ہے چوراہے پر، اور گزر ہوا، اور گزر ہونے کے بعد میں اس نے اس شیشی کے اندر ایک چیونٹی، کیڑی جسے کہتے ہیں، یہ گھوم رہی ہے، وہ جیب میں رکھ لی. اس نے دیکھا کہ علی اس طرح ایسے کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں. وہ آیا قریب، مولا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کائنات کو روزی بانٹ رہا ہوں، پوری دنیا کو رزق بانٹ رہا ہوں. جب بانٹ چکے تو علی چل دیے، دامن پکڑ لیا. کہا علی سب کو بانٹ چکے؟ کہا ہاں سب کو بانٹ چکا. جب 3 بار پوچھا، ختم کر دی میرے بات. جب تیسری بار پوچھا، کہا ہاں میں اس کو بھی دے چکا جو تیری جیب میں شیشی ہے اور شیشی میں چینٹی ہے. اب جو اس نے جیب سے نکالا اور اسے کھول کے دیکھا تو چینٹی کے منہ میں بھی ایک دانہ تھا. علی اسے کہتے ہیں جو کائنات کو رزق تقسیم کرے. صلوات بھیجی جگہ پر محمد. یوں ہی علی کو امام نہیں مانتے ہم، یوں ہی علی کو اور حسن کو، حسین کو یا ان رہبروں کو یوں نہیں مانتے. ہر علی کلکتے میں جائیے اور دوسرے دیشوں میں جائیے یا اور جہاں بھی ہندوستان کے ہر کونے میں جائیے، جو ہندو بہنیں ہماری ماں بہنیں ہیں، ایشور ہمیں بچا لیں، یا بیمار ہے تمنائیں مانگتی ہیں. پچھلی مجلس میں نے کہا تھا جو بے اولاد ہے وہ جوگی پورا بجنور جو ہے ڈسٹرکٹ بجنور میں مولا علی کی درگاہ ہے، مظفر نگر میں بگرا ہے، حسین ٹکری جاورا رتلام میں ہے، اور بگرا رستم، جہاں جہاں بھی تمنائیں. یہاں میرے راج بھائی کے یہاں منتیں مانگنے آتے ہیں. کون پوری کرتا ہے انہیں؟ جس کا جلوہ جہاں دیکھا. یہ اہل بیت ہے. بس ختم کر دی میں نے آپ کی بات. مگر دنیا والوں نے، سنسار والوں نے، یونیورس والوں نے، زمانے والوں نے ان کی قدر نہیں جانی جو اچھے لوگ ہیں. بھگوان کشن کو تیر مار کر شہید کر دیا، مار دیا. علی کو مسجد میں شہید کر دیا. حسن کی ماں بی فاطمہ کے دروازے مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے. حسین کو مسجد کربلا میں آ کے شہید کر دیا. یعنی 2 طرح سے مسلمانوں نے شہید کیا دنیا والوں نے. ایک زہر سے دیا، ایک تلوار سے شہید کیا. کسی کو زہر سے، کسی کو تلوار سے شہید کیا. شبیر کو بشیر، بشیر کو شبیر. علی کی ذوالفقار سے جب زیر خاک کر چکے، قیامت کا دن ڈھل کے ظلم کی شام شام غریبہ میں تبدیل ہوا. حمید کہتا ہے سیدانیوں کے ساتھ خیمے تھے، بیویاں بیوہ بے سہارا رانڈے ایک خیمے ساتھ خیموں میں رو رہی تھی. عزاداروں، ان میں ایک بچے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. جن کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سنیں، یا جن کی گود میں نہیں ہے اللہ
अल्लाह मेरा मौला ईश्वर उन्हें अता करे, परवरदिगार उनकी मुरादें पूरी करे। तवज्जो चाहता हूँ बस 1 मिनट के मसाइब और आपकी इबादत, चूँकि रोज़े का वक्त होने जा रहा है, बस सुनेगा ज़रा, मगर गिरी ऐसे जैसे देखिए एक बच्चा करबला के शहीद 72 हैं, मगर मुझे बताइए करबला जिसकी समझ में आएगी तब आंखों से आंसू निकलेगा। देखिए करबला में 2 जुल्म ऐसे हुए, एक औरतों पर, मुझे बताएं दुनिया औरतों का क्या कसूर था, बीबी ज़ैनब का क्या कसूर था, हाथों को ऐसे बांधा, हाथों में इमाम सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ। ये हर शहीद एक बार शहीद हुआ है, मगर एक 6 महीने का बच्चा 2 बार शहीद हुआ। बाप के हाथों पे तीर लगा और उसके बाद हुसैन ने दफन कर दिया। दफन करने के बाद शाम गरीबा में सरों का शुमार हुआ। पिसरे साद ने शिमरलान से कहा कि ये तो 71 सर 72वां सर कहाँ है, का हुसैन ने दफना दिया होगा। पिसरे साद कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर चाहिए। एक जालिम नेजा लिए हुए जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया। हुसैन ने खेमे के पीछे एक नन्ही सी कब्र बनाई थी, वहां दफन कर दिया था। अदादारों जैसे ही वो दफन काटता हुआ जालिम नेजा चला, चलते चलते उसके कब्र के करीब आया। जैसे ही एक नर्म जमीन आई, जमीन में नेजा गाड़ा। जैसे ही नेजा गड़ा, छोटा सा एक लाशा नेजे में उलझ के बाहर आया। दूर से फिस्सा ने कलेजा पकड़ लिया, आवाज दी रबाब। अली असगर की मां रबाब थी। रबाब तेरे बच्चे की खैर। अदादार सालिम घोड़े से उतरा। उतरने के बाद तलवार से अली असगर के गले में अदादार इतनी सी खाल तीर से उनकी बाकी थी, गर्दन को अलग कर दिया। उजड़ी हुई मां जमीन पे लेट गई। ए अली तड़पने लगी, ए असगर तुझे जालिमों ने कब्र में चैन से नहीं सोने दिया। तेरे बच्चे तेरे जैसे सयामुल्लज़ीना यनक़लबूना रब्बना तक़ब्बल। जो भी मित्र यहाँ मौला के चाहने वाले अजीज यहाँ बैठे हैं, उन सब की तमन्नाओं को, हाजतों को पूरी, जो भी आए हैं उन सब की जायज़ तमन्ना कबूल फरमा। जिनकी गोद ये खाली है मेरी माँ बहनों की जो तमन्ना है, उनको गोदियों को आबाद फरमा। या अल्लाह ये दुआओं का वक्त है। आखिरी 29वां रोज़ा 30 मार्च 29वां रोज़ा है। महीना तमाम हो गया, रोज़ा 29 पूरे हो गए हैं। आइंदा साल भी हमें रमज़ान मुबारक नसीब अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं, बेनमाजी हैं, जो बेअमल हैं, उन्हें हिदायत फरमा। या अल्लाह उलमा हक़ की हिफाजत फरमा और उलमा सू की जो है हिदायत फरमा। परवरदिगार नेक लोगों की, वो किसी भी धर्मों का हो, परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमा। इन मज़ारात मुक़द्दस शाम सीरिया के हालात बहुत ख़राब हैं, परवरदिगार अच्छे फरमा। बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना की, हुसैन की बेटी के रोज़े की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बक़ी के जल्द तामीर हो। या अल्लाह हज़रत अब्बास गाज़ी अब्बास का आलम का साया हर कोने पे, हर छत पे गाज़ी का अब्बास का साया हमारे सरों पर बरकरार रहता फरमा। इमाम हुज्जत के ज़ोहर तारीफ़ फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।